بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز جنازہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، چاہے وہ نماز جنازہ مردوں کی ہو، عورتوں کی ہو یا پھر بچوں کی ہو۔ ان سب کی نماز جنازہ کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور اگر ایک ساتھ ایک سے زیادہ لوگوں کی نماز جنازہ ہو رہی ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نماز جنازہ میں کچھ دیر سے پہنچے تھے جس سے آپ کی کچھ یا زیادہ نماز چھوٹ جائے تو پھر اب آپ نماز کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مقصد میت کے حق میں دعا کرنا ہوتا ہے، تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی یہ نیت کریں گے کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد ان کو باندھ لیں گے، اور پھر ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا اس طریقے سے ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور پھر ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف اس طریقے سے ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، اور تیسری تکبیر کہہ کر کے یہ دعا پڑھیں گے: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا واحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ یہ دعا بالغ مرد اور عورت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھی جائے گی: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ بنا ہاتھوں کو اٹھائے ہی تکبیر کہیں گے، یعنی کہ ہاتھوں کو صرف پہلی تکبیر میں اٹھائیں گے اور باقی کی تینوں تکبیر کے دوران ہاتھوں کو اسی طریقے سے باندھے رہیں گے۔ نماز جنازہ کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی جاننی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو اکثر ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک بالغ ہوتا ہے اور ایک نابالغ ہوتا ہے، حالانکہ ان دونوں کے لیے ایک ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ بالغ کی دعا پڑھیں گے یا نابالغ کی دعا پڑھیں گے؟ تو اگر بالغ اور نابالغ دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جائے تو ایسی صورت میں بالغوں کی دعا پڑھنے کے بعد نابالغوں کی دعا بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک ہی ٹائم پر کئی جنازے اکٹھا ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے، لیکن اگر سب کی نماز ایک ہی ساتھ پڑھ دی جائے تب بھی جائز ہے، سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جس کو دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ صرف اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولہ وللمؤمنین والمؤمنات پڑھتا رہے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو صرف 4 تکبیریں کہنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ تکبیریں ہو چکی تھیں تو اس شخص کو آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کریے۔ جب امام اگلی تکبیر کہے تو وہ شخص اب ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے، یعنی کہ پہلی تکبیر۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد باقی تکبیروں کو کہہ کر کے پھر سلام پھیرے۔ لیکن اگر کوئی آیا اور آتے ہی ترنت نماز جنازہ میں شامل ہو گیا اور اس نے امام کی تکبیر کا انتظار نہیں کیا تو اس کا شریک ہونا معتبر تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر ایک رکعت کے برابر ہوتی ہے، اس لیے تکبیر کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا،
بلکہ اس تکبیر کو بھی امام کے سلام کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام چاروں تکبیریں کہہ چکا تھا، اب اگر یہ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو فوراً امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر کے نماز میں شامل ہو جائے، پھر امام کے سلام کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر کے سلام پھیر دے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی نماز جنازہ کے دوران 1 یا 2 یا کچھ تکبیریں چھوٹ گئی ہوں اور پھر اس کے بعد وہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہوا ہو، تو اگر اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ جنازہ اٹھنے سے پہلے تکبیرات کے اندر دعا کے ساتھ ان کو مکمل کر لے گا، تو اس کو ان تکبیروں کے درمیان میں دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر جنازے کو فوراً اٹھائے جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں صرف چھوٹی ہوئی تکبیریں بغیر دعا کے کہہ کر کے سلام پھیر لے، اور جوتے دونوں پاک ہوں تو جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اور اگر جوتے نکال کر جوتے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس صورت میں جوتے کا جو حصہ پیر سے لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگرچہ تلا ناپاک ہو۔ اسی طریقے سے اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے میں یہ اندیشہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ اس وقت جائز ہے جبکہ چاروں تکبیریں چھوٹ جانے کا خوف ہو۔ اگر وضو کرنے کے بعد آخری تکبیر میں شرکت ممکن ہو تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔